بلا شاہ آسمانی اڑدیاں پڑدا جڑا گھر بیٹھا اونوں پڑھیا بلے شاہ عرفان الہی کی جستجو میں لگ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ جستجو اسے کہاں لے جائے گی، کس عذاب سے دوچار کرے گی۔ عاشق کی ذرا سی نہ سمجھی یا کوتاہی معشوق کی ناراضی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی حال بلے کا ہوا۔ ان کی کوتاہی سے مرشد ان سے ناراض ہو گیا۔ پھرتے پھراتے ایک دفعہ وہ گرداسپور کے نواحی قصبے بٹالہ میں جا پہنچے۔ کسی نے تعارف پوچھا تو فرمایا میں اللہ۔ جس پایا بھید کلندر راہ کھوجیا اپنے اندر وہ داسی سکھ مندر جتھے کوئی نہ چڑھدی لہندی ایتھے دنیا وچ اندھیرا ہے۔ اے تلکن بازی بیڑا ہے وڑا اندر دیکھو کیڑا ہے کیوں خفتن بار ڈھونڈی ہے۔ بلا شاہ سا تھی وکھنا ہے بن شو تن نے دوجا ککھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں تاہی جان جدائیاں سہندی منہ آئی بات نہ رہتی۔ یہ کافی ہے بابا بلے شاہ کی۔ جی ہاں، بابا بلے شاہ جن کا اصل نام عبداللہ شاہ گیلانی تھا۔ ایک روایت کے مطابق بلے شاہ اچ گیلانیہ میں شاہ محمد درویش اور سکینہ بی بی کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب وہ 6 سال کے تھے تو ان کے والد ساہیوال کے قریب واقع گاؤں ملک وال میں آ بسے، جہاں بلے شاہ گاؤں میں مویشی چراتے اور ساتھ ہی تعلیم حاصل کرتے۔ بعد ازاں شاہ محمد درویش نے ایک مرتبہ پھر ہجرت کی اور قصور کے قریب گاؤں پانڈوکی میں آ بسے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق بلے شاہ کی پیدائش قصور کے گاؤں پانڈوکی ہی میں ہوئی۔ بلے شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر میں مکمل کی اور پھر قصور میں فارسی اور عربی کے عالم حضرت غلام مرتضی قادری شتاری سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہاں انہوں نے علوم فقہ، حدیث، تفسیر، منطق اور معانی میں عبور حاصل کیا۔ ایسے بہت سے مضبوط تاریخی شواہد موجود ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلے شاہ عربی اور فارسی کے نامور عالم تھے، اور یہ مستند بات ہے کہ تکمیل تعلیم کے بعد بلے شاہ نے اسی درسگاہ میں تدریسی فرائض بھی انجام دیے۔ دنیا بھر کے صوفیوں کی طرح بلے شاہ کا موضوع بھی عشق خدا رہا ہے۔ وہ خدا کے دونوں تصورات یعنی اس کے قادر مطلق ہونے اور محیط کل ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ بلّہ کہتا ہے کہ احد احمد وچ فرق نہ بلا ایک رکھتا بھی مرورا، یعنی احد اور احمد میں فرق نہیں ہے، صرف میم میں اس دھاگے کا راز موجود ہے۔ احد پوشیدہ ہے اور احمد ظاہر۔ میم کا دھاگا مایا ہے یعنی دنیا۔ خدا اپنی تمام صفات سے الگ ہو کر احد بن کر دنیا میں نام اور حیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی خیال کو بلے نے یوں بھی لکھا ہے کہ این غین دی ہکا سور وچ نکتے شور مچایا ہے۔ بلّہ وحدت الوجود پر یقین رکھتا تھا۔ اس کا ایمان صرف ذات مطلق پر تھا، یعنی ہر شے میں خدا یا ہر شے میں جوہر ذات خدا موجود ہے۔ اپنے فلسفے کو انہوں نے ایک کافی میں یوں بھی بیان کیا ہے۔ مکے گیا گل مکدی نہیں جچر دلوں نہ آپ مکائی، گنگا گیا تے پاپ نہیں چڑھ دے پاویں 100 بوتے لائے، گیا
गल मुकदी नाही, भावे कितने पिंड फराई। बुल्ला शाह गल मुकदी ताही, जद मैनू खड़िया लगाई। एक और जगह फरमाया, पढ़ पढ़ आलम फाजिल होयो, कदी अपने आप में पढ़े। जा जा अंदर मंदिर मसीते, कदी मन अपने विच पढ़िया। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। हाफिज गुलाम मुर्तजा के मदरसे में दरसो तदरीस के बाद बुल्ले शाह इरफान इलाही की जुस्तजू में लग गया। वो नहीं जानता था कि उसकी ये जुस्तजू उसे कहाँ ले जाएगी, किस आजाब से दो चार करेगी। आखिर वो दिन आ ही गया जब हकीकत उस पर आया हो गई। किस्सा बड़ा दिलचस्प है। रिवायत है कि उस रोज बुल्ला हाथ में तस्बीह लिए अपनी छत पर टहल रहा था। जब उसने सामने खेत की पगडंडी पर एक गवालन को सर पर दूध का बर्तन उठाए देखा। जब वो घर के करीब पहुंची तो ठिठक कर रुक गई, इधर उधर देखने लगी जैसे किसी की तलाश हो। जब उसकी नजर दीवार की दूसरी जानिब पड़ी तो सामने उसका महबूब खड़ा था। महबूब ने जब उसे देखा तो पूछा कि तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ? गवालन ने जवाब दिया कि महबूब की मौजूदगी दिल से महसूस हो जाती है, इसीलिए मैं यहाँ आई तुमसे मिलने। अब बुल्ले शाह को छत पर उनकी ये गुफ्तगू साफ सुनाई दे रही थी। दोनों राजो न्याज में मसरूफ थे। गवाले ने कहा, अच्छा बाकी बातें छोड़ो, प्यास लग रही है, मुझे दूध पिला दो। कितना दूध पियोगे? गवालन ने अपने महबूब से पूछा। महबूब को यह बात सुनकर हैरत हुई और उसने जवाब दिया, नाले यारियां नाले मिन मिन, यानी दोस्ती का दावा भी और नाप तोल का ख्याल भी। पहले तो इस जवाब पर बाबा बुल्ले शाह को हैरत हुई, लेकिन फिर वो भेद पा गया। उसी वक्त तस्वीर फेंक दी और घर बार छोड़कर बाहर निकल आया। फिर लोगों ने एक सैयद ज़ादे सूफी को जज्ब और मस्ती के आलम में देखा, गलियों बाजारों में रक्स करते देखा। इस सैयद ज़ादे ने पहले कसूर में एक तवाइफ की शागिर्दी इख्तियार की, फिर गया चला गया जहां उसने एक बेसवा से नाच गाने और सुर संगीत का दर्स लिया। प्रोफेसर जनक राजपुरी अपनी किताब साईं बुल्ले शाह में लिखते हैं कि इस मस्ती और बेपरवाही के दौर में दुनिया के तंग करने पर बुल्ले शाह ने गधे खरीद लिए ताकि दुनिया उनसे नफरत करने लग जाए। लोग उन्हें खोतियों वाला कहकर पुकारने लगे। उन दिनों किसी गरीब की बीवी एक जाबिर हाकिम जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले गया था। जब उसकी फरियाद किसी ने न सुनी तो लोगों ने कहा, बुल्ले शाह के पास जा, वो कमाई वाला फकीर है। जब वो शख्स उनके पास गया तो बाबा जी ने उससे कहा कि जाकर शहर में देखो, कहीं तबला सारंगी बज रही है। उसने आकर बताया कि एक जगह हिजड़े नाच रहे हैं। आप भी वहां जाकर उनमें शामिल हो गए और नाचने लगे। जब वजद में आए तो उस शख्स से उस हाकिम का पता पूछा। कहने लगा कि खजूरों वाले बाग और आमों वाली बागीची में रहता है। आपने भरपूर तवज्जो देकर कहा, अंबिया वाली बगीची सुनी थी, खजी वाला बाग, खोतियां वाले सद भलाई, सुतिए भेजा चीना एवं छुड़ेगा यार, चीना एवं छुड़ेगा यार। आपके इतना कहने की देर थी कि वो औरत हाकिम के घर से वापस आ गई। आपने उसके खामिद से कहा कि इसे ले जाओ भाई,
روایت ہے کہ یہ دیکھ کر لوگوں نے بلے شاہ کے والد محترم کو بھڑکایا کہ تمہارے بیٹے نے گدھے تو رکھے ہی تھے مگر اب وہ ہیجڑوں کے ساتھ ناچنے بھی لگ گیا ہے اور سیدوں کی عزت خاک میں ملا رہا ہے۔ آپ کے والد ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے میں تسبیح لیے وہاں پہنچے۔ آپ نے والد محترم کو دیکھا تو اور زیادہ توجہ دے کر گانے لگے۔ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਲ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਮਰ ਗਿਆ, ਖੁੱਸ ਨਾ ਸਕਿਆ ਵਾਰ, ਚੀਨਾ ਐਵੇਂ ਛੁੜੇਂਦਾ ਯਾਰ, ਚੀਨਾ ਐਵੇਂ ਛੁੜੇਂਦਾ ਯਾਰ۔ ان کے والد بھی وجد میں آ گئے، ہاتھ کی تسبیح پھینک دی اور پکار اٹھے، ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਦਾਰ, ਚੀਨਾ ਐਵੇਂ ਛੁੜੇਂਦਾ ਯਾਰ, چینا ایویں چھڑےگا یار۔ اسی مستی کے عالم میں پھرتے پھراتے ایک دفعہ وہ گرداسپور کے نواحی قصبے بٹالہ میں جا پہنچے۔ کسی نے تعارف پوچھا تو فرمایا میں اللہ ہوں۔ لوگوں نے یہ سن کر ان کو برا بھلا کہا اور انہیں پکڑ کر دربارے فاضلیہ بٹالہ کے اس وقت کے گدی نشین شیخ فضل الدین کے پاس لے گئے۔ وہ کشف والے بزرگ تھے، آپ کو پہچان گئے اور فرمایا یہ نوجوان ٹھیک کہتا ہے، یہ اللہ یعنی کچا اور الہڑ ہے، اسے کہو کہ یہ عنایت قادری کے پاس جا کر پک جائے۔ تو پھر کچا بلا پکنے کے لیے بٹالے سے لاہور آ پہنچا۔ روایت ہے کہ بلا شاہ جب شاہ عنایت قادری کے باغ میں پہنچے تو وہ وہاں کام کر رہے تھے۔ ایک اجنبی کو دیکھا تو پوچھا کہ بولو مسافر کیسے آنا ہوا؟ بلے نے اپنا تعارف کرایا اور التجا کی، اسرار خدا کی گتھیاں سلجھانے کی جستجو آپ کے در پر لے آئی ہے، مہربانی کریں اور مجھے مرید کر لیں۔ روایت ہے کہ اس موقع پر شاہ عنایت قادری نے ایک دعا پڑھا، بلیا رب دا کی پاؤں، ادھروں پٹنا تے ادھروں جاؤں۔ بلہ شاہ اس جواب سے بہت متاثر ہوئے اور فوراً شاہ عنایت قادری سے بیعت ہو گئے۔ یہ شاہ عنایت قادری کی تعلیمات ہی کا اثر تھا کہ بلہ یہ کہنے پر مجبور ہوا، بلہ غیر شرع نہ ہوئے، سکھ دی نیندر بھر کے سوئے، انا الحق نام مکھوں بگوئے، چڑھ سولی ڈھولا گا گا۔ بلے شاہ کے عزیز و اقارب کو جب یہ علم ہوا کہ ایک سید زادے نے ایک ارائی کی بیعت کر لی ہے تو قصور میں طوفان مچ گیا۔ بلے کے گھر سے اس کے رشتہ دار، اس کی مائیں بہنیں اس کو سمجھانے کے لیے آئیں، لیکن مرید کو تو صرف اپنے مرشد کی رضا چاہیے تھی۔ اس موقع پر بلے شاہ نے فرمایا کہ بلے نو سمجھاون آئیاں بھیڑاں تے بھر جائے، آل نبی اولاد علی نو تو کی لیکاں لائی، او من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا سانو رائیاں آکھے بہشتی پینگاں پائیاں، جے تو لوڑے باغ بہار بلیا طالب ہو جا رہا۔ بلے شاہ کی نظر میں رب تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف طریقت تھا۔ طریقت پر عمل پیرا صوفیاء کا دھیان نہ مسجد پر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ظاہری عبادت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ بابا بلے شاہ بھی طریقت کے راستے پر چلتے رہے، آگہی کے عذاب میں جلتے رہے، لیکن اپنے کلام کے ذریعے رب سے اپنے عشق کا پرچار بھی کرتے رہے۔ پھوک مسلی بھن سٹ سوتا، نہ پڑھ تسبیح آسا سوتا، عاشق کہندے دے دے ہوکا، ترک حلالوں کھا مردار، عشق نویوں نوی بہار۔ جد میں سبق عشق دا پڑھیا، مسجد کولوں جوڑا ڈریا، ڈیرے جا کے ٹھاکر دے بڑیا،
جتھے بجدے ناد ہزار عشق نویوں نوی بہار وید قرآن پڑھ پڑھ تھک تھک سجدے کردیاں گھس گئے متھے نہ رب تیرت نہ رب مکے جن پایا تس نور جمال عشق نویوں نوی بہار بھلی ہیر ٹوڈیندی بیلے رانجھڑ یار بکل وچ کھیلے مینوں سدھ بدھ رہی نہ سا عشق نویوں نوی بہار بابا بلے شاہ کا کلام جو جو عوام میں مقبول ہوا تو ان کی مخالفت بڑھنے لگی، کبھی کفر کے فتوے تو کبھی الہاد کا تانا، لیکن بلّا تو حق کا متلاشی تھا، اپنے رب کی تلاش میں تھا، جو اسے مسجد میں ملا نہ مندر میں۔ جب اس نے جان لیا رب کا ٹھکانہ تو اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کو بھی بتا دیا۔ بلّا کہتا ہے، بھٹ نوازاں چکڑ روزے کلمے پھر سیاہی بلے شاہ شو اندر ملیا علی پھرے لکائے۔ ان کے اس دوڑے نے علماء کو شدید ناراض کیا، لیکن جب انہوں نے کہا بلّا پی شراب تے کھا کباب ہیٹ بال ہڈاں دی آ چوری کر تے بھن گھر رب دا اس ٹھگاں دے ٹھگ ٹھگ۔ اس دوڑے کی زبان نے پورے پنجاب میں تہلکہ مچا دیا۔ علماء کی ناراضی اس قدر بڑھ گئی کہ ان کے خلاف فتوے آنے لگے۔ ان الزام تراشیوں اور فتووں کا بلے پر کیا ہی اثر ہونا تھا، وہ تو اپنی ہی آگ میں جل رہا تھا۔ ملاؤں نے طوفان کھڑا کیا تو بلے نے کچھ اس طرح جواب دیا، راتی جاگی کری عبادت راتی جاگا کتے تے تو بھونکوں بند بول نہ ہوندے جا روڑی تے ستے تے تو اتے قسم اپنے دا در نہ چھڈے بھاویں بجن چتے تے تو اتے بلے شاہ کوئی رخت بہاج لے نیتا بازی لے گئے کتے تے تو اتے۔ عشق کا ابتدائی سفر بڑا دلکش دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کی راہ پرخطر اور منزل کسی کسی کو ملتی ہے۔ عاشق کی ذرا سی نہ سمجھی یا کوتاہی معشوق کی ناراضی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی حال بلے کا ہوا۔ ان کی کوتاہی سے مرشد ان سے ناراض ہو گیا۔ شاہ عنایت بلے شاہ کے ان طور طریقوں سے شدید خفا ہوئے اور اپنی مجلس کے دروازے ان پر بند کر دیے۔ مرشد کی اس بے اعتنائی پر بلے شاہ تڑپ اٹھے۔ اسی بے چینی کے عالم میں انہوں نے کہا، اب لگن لگی کہ کریے نہ جی سکتے نہ مری۔ مرشد کی بے اعتنائی پر بلّا یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، بلّا کی جانے ذات شک کو نہ سنن نہ کام بکھیڑے ونجے جاگنا سو۔ مرشد کی ناراضی بلے پر اس قدر اثر انداز ہوئی کہ وہ اپنی انفرادیت بھلا بیٹھا، اس کیفیت میں چلا گیا جہاں صرف یکتائی تھی، یکجائی تھی۔ اس حالت کو صوفیہ کرام حالت فنا یا لاہوت کہتے ہیں، جہاں انسان اپنے نفس سے لڑتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے اور اپنی میں کو محبوب پر قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، مینوں کی ہویا میں تو گئی گواتی میں جیوے کملی آکھے لوکاں مینوں کی ہویا میں وچ ویکھڑ کے میں نہیں ہوئی میں وچ دسنا تو سر تا پیر تیک بھی تو ہی اندر باہر بلا کی جانا میں کو محبوب سے ملنے کے لیے سالک جن رستوں سے گزرتا ہے، جن منزلوں کو عبور کرتا ہے، بلے شاہ نے اپنی کافیوں میں ان مرحلوں کا اظہار بھی کیا ہے۔ شریعت میری مائی ہے، طریقت میری دائی ہے، ایک کو حقیقت آئی تے معرفت کچھ پایا ہے، تک بوجھ کون لکایا ہے۔ صوفی کو شریعت
نظریہ اور عمل کے ایک ناقابل تقسیم وجود کے طور پر تسلیم کرنا ہوتی ہے۔ صوفی اگرچہ شریعت پر عمل درآمد کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ حقیقی روحانی زندگی کے تقاضوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ شریعت کے محاذ ہمیشہ سے ملا ہی کے ہاتھ میں رہے ہیں۔ عشق میں غرق صوفی ان کے رسم و رواج کا پابند کیسے بنے؟ سو بلا بھی باغی ٹھہرا، لیکن اس باغی نے اپنے یار کو آخر کار منا ہی لیا۔ محبوب کے دیدار کے لیے زنانہ لباس پہنے بلا لاہور کی اونچی مسجد کے باہر گھنٹوں ہیجڑوں کے ساتھ رقص کرتا۔ آخر کار اس نے ایک روز محبوب کو منا ہی لیا۔ کہتے ہیں اس روز شاہ عنایت قادری مسجد سے تشریف لا رہے تھے کہ سامنے بلے کو دیکھا جو زنانہ لباس میں گھنگرو پہنے ہیجڑوں کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ مرشد نے دریافت کیا کہ تم بلا ہو؟ مرید فوراً قدموں میں بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو ایسے بہے کہ مرشد کی ساری ناراضی بہا کے لے گئے۔ مرشد نے انہیں اٹھایا اور اپنی سرپرستی میں دوبارہ لے لیا۔ پھر بلے نے مرشد کا در نہ چھوڑا۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کے سفر کی منزلیں عبور کی اور تیزی سے عبور کی۔ وہ دور پنجاب کا کٹھن ترین دور تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی فوجوں نے پنجاب میں کشت خون کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ان حالات میں ایک راست گو صوفی سنت کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ بلے نے اپنے پنجاب کا نوحہ کچھ اس طرح لکھا: در کھلیا حشر عذاب دا، برا حال ہویا پنجاب دا، وچ ہادیاں دوزخ ماریاں، سانو آ ملی یار پیارے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے تنگ سکھوں نے 1765 میں امرتسر میں جب لاہور پر قبضے کا منصوبہ بنایا تو بلے شاہ نے اس کی تصویر کشی کچھ ایسے کی: الٹے ہور زمانے آئے، کان لکڑ نو مارن لگے، چڑیاں جرے کھائے، عراقیاں نو پئے چابک، پوندی گدے خود پوائے، بلا حکم حضوروں آیا، تسنو کون ہٹائے، الٹے ہور زمانے آئے۔ افغان حملہ آور ایک شہر فتح کرتے تو دوسرے شہر میں شورش برپا ہو جاتی۔ کابل سے بنگال تک کا طاقتور حکمران پنجاب کے سیدھے سادے کسانوں کو زیر نگیں کرنے میں ناکام رہا۔ لوگوں نے اپنی اس آزادی کی قیمت اپنا لہو دے کر چکائی۔ اپنی دھرتی، اپنی روایات اور اپنے مذہب سے عقیدت رکھنے والوں کو بلے شاہ نے اس طرح خراج تحسین پیش کیا: مغلاں زہر پیالے پیتے، بھوریاں والے راجے کیتے، سب اشراف پھرن چپ کیتے، بھلا انہاں نوں چاڑیا روئے عشقاں ماریا، کہو کس نوں بار اتاریا۔ لوگ کہتے ہیں بلا باغی تھا، لیکن شاید در حقیقت وہ مخالف تھا اپنے عہد کے طور طریقوں کا، اس دور کے رسم و رواج کا۔ وہ ناقد تھا مذہب پر ملاؤں کی اجارہ داری کا، وہ ان کی منافقت کا سر عام تمسخر اڑاتا۔ اگر وہ بھی منافقت کا مظاہرہ کرتا تو پھر بہتر زندگی کے لیے سب کچھ تھا۔ اس کے پاس حسب نسب، اعلیٰ تعلیم، حسن و جمال، عزت، شہرت، سب کچھ تھا، لیکن اس کا مطمع نظر یہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ تو ساری عمر آگہی کے عذاب سے دوچار رہا، اپنے درد کو کافیوں، دوڑوں اور سہ حرفیوں کی صورت بیان کرتا رہا۔ اس کے ورثے میں قرآن پاک کا وہ نسخہ بھی ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ جس صوفی نے اپنی ساری زندگی اپنے رب کی تلاش میں گزاری، وہ درویش جب اس دنیا سے چلا گیا تو نام نہاد ملاؤں نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین کی مخالفت کی۔ اس کے مخالفین تو صفائے ہستی سے مٹ گئے، لیکن بلا آج بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ انسان
خدا کا عکس ہے اور نجات صرف خدا سے اتصال میں ہی ہے۔ نت پڑھنا ہے استغفار، کیسی توبہ ہے اے یار، ساوی دیکھ کے لگی سوائی، دادیاں دی تو بازی لائی، مسلمانی کتھوں آئی، جتھے نہ جانا اتھے جائیں، مال پر آیا دھر کھائیں، کوڑ کتاباں سر تے چائیں، اے تیرا اعتبار نت کرنا ہے استغفار۔